معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہاب الدین قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں قادری ٹاور۔ جناب سمیع اللہ خان صاحب کی ایک تحریر نظر کے سامنے گزری، پڑھنے کے بعد کافی افسوس ہوا اور حیرت بھی۔ ہندوستان میں آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، ایک ایک کر کے ان سے مسجدیں، مدارس، درگاہیں سب پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے اور مسلمان محو حیرت ہے، نہ کچھ کر پا رہا ہے نہ کچھ سوچ پا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ ابھی حالیہ رپورٹ میں سمیع اللہ خان صاحب کی تحریر تھی کہ اجمیر درگاہ شیو مندر ہے۔ ہندو سینا کی طرف سے کورٹ میں پیٹیشن داخل کی گئی۔ بابری مسجد کو ہڑپ کرنے والوں کی لالچی نظریں اب اجمیر درگاہ پر آ چکی ہیں۔ ہندو سینا نے اجمیر کورٹ میں یہ پیٹیشن داخل کر دی ہے کہ اجمیر درگاہ پہلے شیو مندر تھا۔ ہندو سینا نے عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ اجمیر درگاہ کو بھگوان شری سنکٹ موچن مہادیو وراجمان مندر قرار دیا جائے۔ یہ پیٹیشن ہندو سینا کے صدر وشنو گپتا کے ذریعہ دائر کی گئی ہے، جس پر غالباً 10 اکتوبر کو سماعت کی جائے گی۔ پہلے آپ اس پیٹیشن کو مختصر سمجھ لیجئے کہ ہندو فریق کا دعویٰ کیا ہے۔ ہندو سینا کا دعویٰ ہے کہ اجمیر درگاہ کے صدر دروازے کی چھت کا ڈیزائن سرنچنا جیسا دکھتا ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جگہ بنیادی طور پر ایک مندر ہے۔ ایسے ہی مزید کئی چیزوں کے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ہندو تہذیب کی علامات ہیں۔ پھر یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر اس درگاہ کے موجودہ رنگ و روغن اور سفیدی کو کھرچ کر ہٹا دیا جائے تو اس جگہ کی اصلی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ ہندو سینا نے عدالت میں کہا ہے کہ اس بات کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے کہ اجمیر درگاہ پہلے سے خالی کسی اراضی پر تعمیر کی گئی ہے، بلکہ تاریخی شواہد یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر مہادیو اور جین مندر تھے، جہاں ہندو بھگت اپنے دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ چنانچہ ہندو فریق مطالبہ کرتا ہے کہ اس متنازع جگہ پر شری سنکٹ موچن مہادیو وراجمان مندر کی از سر نو تعمیر کی جائے۔ پہلے ان لوگوں نے اسی انداز میں بابری مسجد پر دعویٰ کیا اور بالآخر اسے رام مندر میں تبدیل کرا لیا۔ پھر متھرا کی مسجد پر دعویٰ کیا اور آج بالآخر اس مسجد کے ایک حصے میں پوجا پاٹ بھی ہو رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان دعووں کے ابتدائی مقدمات اور پیٹیشن کو یوں ہی دائر کیا گیا اور انہیں خارج بھی کیا گیا، اور ایسی خبروں کا ماحول بنا کر پھر ان دعووں کو باضابطہ مقرر پیٹیشن کے ذریعہ عدالتوں نے قبول کیا، ان کے دعووں کو قانونی سماعت کے لیے قبول کیا گیا، پھر ان پر رفتہ رفتہ قبضہ کیا گیا۔ چنانچہ یہ بھی ممکن ہے کہ آج کورٹ اس دعوے کو خارج کر دے یا مکمل طور پر قبول نہ کرے، لیکن آپ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوئیے گا کہ اجمیر درگاہ کو ہم نے بچا لیا، کیونکہ ہندوتوادیوں کا ہمارے مذہبی مراکز پر قبضہ کرنے کا طریقہ و ارادت یہی ہے۔ پہلے چھوٹے موٹے ہندوتوا گنڈے یہ دعویٰ کرتے ہیں، کورٹ توجہ نہیں دیتی، لیکن نیچے ہندو سماج میں ماحول بنتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ ہندوتوا دعویٰ ہندو احیا پرستی کی تحریک بن جاتا ہے۔ بھاجپا اور سنگھ کے عروج کے ساتھ ساتھ ہندو خیمہ ایک شرمناک قسم کے نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، اور وہ ہے مسلمانوں سے انتقام لینے کی پیاس اور انہیں اپنے سے دوسرے درجے پر دیکھنے کی نفسیات۔ انہیں دنیا میں ہر اس مقام اور مسلمان سے پرابلم ہے جس سے مسلمانوں کی خود مختاری اور کسی بھی درجہ مرکزیت کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ ان تمام مقامات، خواہ وہ مساجد ہوں، مدارس ہوں، درگاہیں، خانقاہیں یا تبلیغی مراکز ہوں، انہیں منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے عروج کی شروعات ہے، ابھی وہ اپنی یہ کارروائیاں بتدریج کر رہے ہیں۔ اگر اس ہندوتوادی عروج کو استحکام مل گیا تو پھر وہ یہ سب ہندوتوادی ناچ صدارتی احکامات اور آرمی اختیارات کے ذریعے جلد از جلد کر گزریں گے، اور اس ملک میں مسلمانوں کو باقاعدہ دوسرے درجے پر دھکیل دیا جائے گا۔ ان کے عروج کی نشانیوں سمیت ان کے عہد اقبال یا مرکزیت کی طرف اشارہ کرنے والے تمام مراکز اور اداروں کو مسمار کر کے انہیں بے اختیار کیا جائے گا۔ ہندوتوا کے استحکامی عروج کا مطلب یہی ہے کہ اس ملک میں نئے شودروں کو ان کا اچھوت لباس مکمل پہنا دیا جائے۔ RSS کے برہمنوں کی زندگی اسی میں ہے کہ وہ ہر دور میں یہاں کے لوگوں کے لیے ایک نیا دشمن تیار رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہر امتیاز کو
جو ان کے مذہبی اور تہذیبی شناخت کی علیحدگی کا نمائندہ ہو، اسے چھین کر ان کو باضابطہ دوسرے درجے کا شہری بنانا، یہ ہندوتوا کے استحکامی عروج کا منظر ہوگا۔ اور اگر آج جب کہ ہندوتوا غیر استحکامی عروج پر ہے اور ہم نے اسے روک لیا تو یہ صورتحال یقیناً نہیں ہوگی۔ اگر آج منصفانہ آئینی اور انسانی حقوق کی مزاحمت کر لی گئی تو قربانیاں کم دینی ہوں گی۔ بعد میں بھی ہماری نسلیں اس استعمار سے نجات حاصل کر لیں گی، لیکن تب قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی۔ اس آنے والی غلامی سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے مسلمانوں کو سب سے پہلے سختی سے نمازوں کی پابندی کرنی اور کرانی ہوگی، پھر آپسی اتحاد، پھر ایمانی نظریات، عقیدہ توحید پر ثابت قدمی، ہندوستانی مسلمانوں میں ایسے شعور کی آبیاری کرنا کہ کسی بھی صورت میں وہ کسی ادنا سی بھی ہندو رسم کو قبول کرنے پر ہرگز تیار نہ ہو، پھر ہر ریاست میں صوبائی سطح پر اپنی علیحدہ سیاسی طاقت، پھر نئے تقاضوں سے ہم آہنگی تعلیمی مراکز اور مودی سرکار کے ہر ظالمانہ ہندوتوادی اقدام اور مسلمانوں کے خلاف قانون پر بھرپور، مضبوط اور پرشور احتجاج مسلسل جاری رکھنا۔ اپنے حقوق کی خاطر سڑکوں پر احتجاج و آندولن کا تسلسل ملی زندگی کو حریت مندانہ حیات دیتا ہے اور نسلوں میں عزت دار خود مختاری کی روحانی سانسیں منتقل ہوتی ہیں۔ اجمیر درگاہوں پر ہندوؤں کے اس دعوے اور متھرا کی مسجد میں ہندوؤں کی پوجا پاٹ کے خلاف سڑکوں پر اتر کر آندولن کیا جائے۔ اجمیر کی درگاہ سلطان الاولیاء خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے اور ہم سب کے لیے عقیدت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مسجدیں، مدارس، خانقاہیں سبوں کی حفاظت فرمائے، ہم سبوں کے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، جاتے ہوئے یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی، جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔